اس سے پہلے کہ تم ان کو چھو یعنی ان کے ساتھ تعلق قائم کرو. وقد فرضتم لہن حالانکہ تحقیق مقرر کر دیا گیا ان کے لیے فریدہ مہر. فنصف ما فرضتم پس آدھا ہے جو فرض کیا گیا تم پر. الا یعفونا مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں. او یعف الذی بیدہ عقدۃ النکاح یا وہ مرد معاف کر دیں جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. وان تعفوا اقرب للتقوی اور یہ کہ تم معاف کر دو تو یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے. تو یہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیچھے دیکھیں جو پچھلی آیت تھی آیت نمبر 236 اس میں حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا. ہوتا ہے نا بچپن میں نکاح ہو گیا جلدی میں ہو گیا اتنا کوئی پلان کر کے نہیں کیا جب تو اب اس کا دیکھا تھا ہم نے کہ مثل مہر دیکھا جائے گا. یہاں پہ وہ ہے کہ ابھی وہی بات ہے کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی ابھی آپس میں تنہائی میں نہیں ملے تعلق قائم نہیں ہوا لیکن نکاح طلاق کی نوبت آ گئی ہے اور مہر بھی مقرر ہے. ٹھیک ہے نا پیچھے تو تھا نا کہ مہر مقرر نہیں ہے یہاں پہ تھا کہ مہر مقرر ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ آدھا مہر دینا ہوگا. ٹھیک ہے مثلا کسی نے 1 لاکھ مقرر کیا تو اب 50,000 دینے ہوں گے سوائے اس کے کہ خود ہی عورت معاف کر دے کہ بھائی نہیں لینا جب تم ہی نہیں ہو زندگی میں تو یہ پیسے کو لے کے کیا کرنا ہے معاف کر دیا اور یہ افضل طریقہ ہے. یا وہ عورت ہی نہ لے یا مرد بھی آدھا کرنے کی بجائے کیا کرے کہ کہے کہ آدھا تو مطلب 1 لاکھ مقرر تھا 50 تو قانونی طور پہ شرعی طور پہ 50,000 دیتا ہوں یا آدھا کرتا ہوں نہیں میں تمہیں بلکہ پورا ہی دے دیتا ہوں تو یہ بھی اس کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا. تو اور یہ بھی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. اقرب للتقویٰ ولا تنسوا الفضل بینکم اور نہ تم بھولو آپس میں فضل کو یعنی چاہے طلاق ہو گئی ہے چاہے لڑائی ہو گئی ہے چاہے کچھ ہو گیا اس میں یہ نہیں کرو کہ آپس میں جو ہے بد اخلاقی کرو اور آپس میں جو ہے انسانیت کا رشتہ بھی چھوڑ دو اور آپس میں بہترین طریقے سے الگ ہو. ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. تو یہ چیزیں دیکھیں اسلام جیسے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ دین فطرت ہے اور لائف سٹائل ہے. کیسے ہمیں جو ہے ایک ایک چیز کو بتاتا ہے کیسے ایک ایک چیز کو واضح کرتا ہے کہ اگر اور دیکھیں کہ مزاج کیا دے رہا ہے اسلام کہ دینے والا دینے والے بنو لینے والے نہیں بنو چھیننے والے نہیں بنو احسان کرنے والے بنو اور اچھے طریقے سے نبھانے والے بنو. دینے والے کا اجر زیادہ ہوتا ہے دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے دینے والا اللہ کو پسند ہے. شیئرنگ اینڈ کیئرنگ والا معاملہ اپناؤ نہ کہ جو ہے چھیننے والا لینے والا جو ہے یہ کرو یہ بری بات ہے. تو اسلام کا مزاج سمجھے. اچھا ایک چیز اب میں دوبارہ سے بتا دیتی ہوں 4 طرح کی جو ہے حق مہر کا. دیکھیں حق مہر جو ہے وہ ضروری حصہ ہے. ٹھیک ہے حق مہر جو ہے وہ اس کا جو آپ نکاح ہوتا ہے اس کا ضروری حصہ ہے کہ مقرر کیا جائے. ٹھیک ہے اور پھر یہ ہے کہ کسی عورت کو کتنا حق مہر دیا جائے گا اس کی 4 صورتیں ہیں میں آپ خلاصہ بتانے لگی ہوں. نمبر 1 حق مہر مقرر ہو اور تنہائی میں بھی مل چکی ہو یعنی حق مہر مقرر ہے شادی ہو گئی رخصتی ہو گئی اور وہ آپس میں رہتے رہے اور پھر جو ہے طلاق دینی پڑ جائے تو پورا حق مہر دیا جائے گا. ٹھیک ہے اور وہ اس کا ویسے طلاق سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا نکاح کے وقت ہی دے دینا چاہیے. ہماری طرف لوگ سیکیورٹی کے نام پہ بہت لکھوا لیتے ہیں اور اس کو طلاق کے نام کے وقت کا سمجھتے ہیں. ایکچولی تو مرد پہ لازم ہے کہ وہ عورت کو ہاتھ لگانے سے پہلے یعنی جیسے ہی نکاح ہوا ہے اور وہ گھر لے آیا تو دے دے اس کو مہر. تو بہرحال ایسی صورت میں مہر پورا دیا جائے گا. نمبر 2 مہر مقرر ہے رخصتی نہیں ہوئی ابھی عورت رخصت ہو کے نہیں آئی آپس میں ایک دوسرے سے ابھی تنہائی میں نہیں ملے تو آدھا مقرر ہے جیسے ابھی ہم نے ابھی سائٹ میں پڑھا ہے. نمبر 3 نکاح ہوا ہے لیکن حق مہر مقرر ہی نہیں ہوا تھا جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا تو پھر دیکھے کہ اس خاندان میں کیا ریتی رواج ہے اور اس کی خود اپنی جو ہے وہ سخت کیا ہے کیپیسٹی کیا ہے اس کے مطابق حق مہر دے گا. نمبر 4 یہ ہے کہ مہر مقرر نہیں اور پھر مہر مقرر نہیں ہے تو نمبر 4 یہ ہے کہ مہر مقرر ہے تو پھر اس کو وہ جو مہر مقرر ہے اور ابھی وہ تنہائی میں ملے بھی نہیں ہیں تو نصف دیا جائے گا. لیکن اس میں بھی اگر عورت چاہے یا مرد چاہے تو ایک دوسرے کو معاف کر دے سکتے ہیں یا پورا دے سکتے ہیں یہ سب وہ کر سکتے ہیں. دیکھیں اسلام جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی سکھا رہا ہے اور پیچھے جو ہم نے آیات پڑھی تھی نا عدت کی تو ایک چیز اس میں اور ایڈ کر لیں وہ یہ کہ عدت میں نکاح نہیں ہو سکتا عدت گزرنی چاہیے
عورت کی عدت گزرنی چاہیے، پھر اس کا نکاح ہوگا، ٹھیک ہے، پھر وہ دوسرا نکاح کرے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں وہ کوئی مرد اس کو کھلم کھلا نکاح کا پیغام بھی نہیں دے سکتا عدت کے دوران، تو کہاں یہ کہ عدت کے دوران نکاح ہی کر لیا جائے، تو ایسے نکاح کو پھر فسخ کیا جائے گا اور دوبارہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی ختم کر کے پھر دوبارہ کیا جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ 3 طہر ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے یا عدت گزری ہے، اس کو عورت ہی بتا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی اور دوسرا تیسرا چوتھا عدالت یہ وہ نہیں، عورت بتائے گی، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ سے ڈرے گی، جو سچ سچ ہے وہی بتائے گی۔ تو یہ ہم نے دیکھا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر، یعنی یہ تو سارا ہو گیا، نکاح، طلاق، شادی، بیوگی، عدت، سب قوانین ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ بات کرتے کرتے دوبارہ کس پہ آئے ہیں؟ نمازوں پہ آئے ہیں، کیونکہ نمازیں، آپ نکاح ہے خوشی ہو، آپ طلاق ہے دکھ میں ہو، آپ عدت میں ہو دکھ میں ہو، جو مرضی ہے، نماز تو فرض ہے، نماز تو پڑھنی ہے، نماز کو تو نہیں چھوڑنا۔ تو آیت نمبر 238 میں دیکھیں، حافظو، حفاظت کرو، علی الصلوات، نمازوں پہ، والصلاۃ الوسطیٰ، اور درمیانی نماز کی، وقوموا، اور کھڑے رہو، للہ قانتین، اور کھڑے رہو یعنی قیام کرو اللہ کے لیے، قانتین، فرما بردار بن کر، خشوع و خضوع کے ساتھ، قنوت سے جو لفظ ہے قانتین، یعنی عاجزی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، سکون کے ساتھ، یہ مطلب ہے۔ دیکھیں نماز آپ کو پتہ ہے کہ ہر صورت فرض ہے، ٹھیک ہے، نماز اسلام کی بیس ہے۔ اسلام اور کفر میں فرق کیا کرتی ہے؟ نماز کرتی ہے۔ ایک دفعہ قرآن کریم میں ہے کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ کس چیز نے تمہیں یہاں تک پہنچایا، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی مسلمان تھے، کافروں کی تو چلو اور بات ہے، سیدھے سے مسلمان ہی نہیں تھے، ان کی اور طرح سے حساب ہیں، لیکن مسلمان وہ جہنم میں جل رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ بچائے، اور کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو نماز پڑھنی بہت ضروری ہے، کوئی بھی جذباتی کیفیت ہے، ہجانی کیفیت ہے، غصے میں ہو، خوشی میں ہو، عام طور پر جب انسان جذباتی ہجانی کیفیت میں ہوتا ہے یا خوشی غمی میں، تو سب بھول جاتا ہے، سمجھتے ہیں آپ مجھ پہ معاف ہے، اب تو غم پہ پڑا ہوا ہے، اب نمازیں کون ہوش ہے کس کو، یا اب تو خوشی کا موقع ہے، اب خوشی سے دھمال ڈالیں کہ نمازیں پڑھیں، نہیں، نماز ہر صورت فرض ہے، اور اسپیشلی والصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز۔ کون سی نماز؟ زیادہ تر علماء کہتے ہیں یہ عصر کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ عصر کے وقت ہی لوگوں پہ بھاری ہوتا ہے، گرم ملکوں میں دیکھ لیں وہ اس ٹائم جا کے ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں، مطلب ظہر پڑھ کے سو جائے تو اٹھنا مشکل ہوتا ہے، یا پھر اسی ٹائم پہ کاروبار ہو رہے ہوتے ہیں، بزنس ہو رہے ہوتے ہیں، کام کاج میں انسان مصروف ہوتا ہے، اس ٹائم پہ پھر یہ وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اسی ٹائم کی تاکید کی گئی، اور اصل صلاۃ عصر کے بارے میں تو کہا گیا جس کی یہ فوت ہو گئی سمجھ لو اس کا گھر بار سب تباہ ہو گیا۔ تو اتنی بڑی یہ جو ہے ثابت ہے، اتنی بڑی اس کے بارے میں وعید بتائی گئی ہے۔ تو بہرحال نماز عصر پڑھو، اور یا نمازوں کی پابندی کرو، کوئی بھی نماز ہے، چاہے گھریلو جھگڑے ہیں، چاہے کچھ ہے، ہر صورت فرض ہے۔ اور کس طرح فرض ہے؟ خشوع و خضوع کے ساتھ، قانتین، قنوت کے ساتھ، بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ، بالکل جو ہے فرما برداری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، قوموا، کھڑے رہو، قیام کرو۔ تو پتہ چلا کہ قیام جو ہے وہ نماز میں فرض ہے، انلیس یہ کہ آپ کسی پلین میں آپ ظاہر کھڑے نہیں ہو سکتے، یا ٹرین میں ہیں کھڑے نہیں ہو سکتے، ادروائز آپ کی اپنی گاڑی میں بھی سفر کر رہے ہیں تو گاڑی روکیں، فرض نماز قیام کر کے پڑھیں۔ ہاں باقی نفل نماز ہے کوئی جو سنت ہے تو آپ اس کو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اونٹنی پر نفلی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن قیام فرض ہے۔ اگر کوئی قیام کر سکتا ہے یعنی کھڑا ہو سکتا ہے تو اس پہ فرض ہے۔ دیکھیں کچھ لوگ جیسے کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں کیونکہ وہ سجدہ نہیں کر سکتے، بینڈ نہیں کر سکتے اپنی ٹانگوں کو، تو پھر وہ سجدہ نہیں کر سکتے، تو اس کا کیا مطلب ہے وہ ساری بیٹھ کر پڑھیں، وہ کھڑے ہو کے نہ پڑھیں، نہیں، وہ قیام ضرور کریں، پھر کرسی پہ بیٹھ کے اشارتاً سجدہ کر لیں، ٹھیک ہے، تشہد کا ٹائم وہ کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن جب تک کھڑے ہو سکتے ہیں کھڑے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی یہ ضروری چیز ہے کہ قیام کریں۔ ایک صحابی کو بواسیر کی تکلیف تھی، فائلز کا اس کو تکلیف تھی، اور بہت بلیڈنگ ہوتی تھی، تو انہوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے یہی بتایا کہ اگر ممکن ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو، ورنہ بیٹھ کر پڑھو، ورنہ لیٹ کر پڑھو، اور نوافل نماز اگر تو ویسے بھی آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، بس ثواب آدھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو پھر اس کا ثواب کیوں آدھا ہوگا؟ وہ تو پھر نہیں ہوتا، ویسے ہی جیسے انسان بیٹھے تو پھر۔ تو بہرحال ایک ہی رکعت میں جو ہے مطلب رکعت اگر پڑھنی ہے تو
کھڑے ہو کر پڑھیں، اور پھر کیا کریں کہ کھڑے کیسے ہوں، قوموا للہ، اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر، نہ کہ اس میں جو ہے کبھی ادھر دیکھیں کبھی ادھر دیکھیں، کبھی گھڑی دیکھیں، کبھی بچوں پہ اکھیوں سے دیکھیں، کبھی جو ہے دوپٹہ ٹھیک کریں، کبھی چادر ٹھیک کریں، کبھی کپڑے درست کریں، کبھی جو ہے آگے سے جہاں پہ سجدہ کرنا ہے وہاں سے مٹی یا کوئی اگر کوئی چیز لگی ہوئی ہے وہاں سے ہٹائیں، کچھ نہیں کریں، یہ سب کچھ پہلے کریں، پہلے اچھے سے وضو کریں، پہلے اچھے سے دوپٹے کریں، پہلے اچھے سے سر کو ڈھانپیں، پہلے اچھے سے کپڑے درست کریں، پہلے دیکھیں کہ قبلہ رخ سے ہی ہوں، پہلے دیکھیں کہ چیزیں، اور اس ٹائم پھر کنسنٹریشن ساری کیا کریں کہ اس طریقے سے کریں کہ نہ کوئی ہاتھ ہلے نہ جسم ہلے، پوری نہ کہیں کھجانے بار بار کھجائیں، نہ کوئی بار بار کوشش کریں کہ کھانسی بھی نہ آئے، اگر آئے تو چلو مجبوری ہے، لیکن نماز میں ہنسنا زور زور سے تو نماز ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ نہ کریں کوئی بہرحال اچھے طریقے سے سیدھی اور مکمل طریقے سے کھڑے ہو کر فرما بردار بن کر، کہتے ہیں نا آؤ سجدے میں گریں لوہے جبیں تازہ کریں، تو سجدے میں گر کے کیا کرنا ہے کہ ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ، ورنہ تو پھر یہی بات ہے کہ سارا ٹائم سجدے میں بھی یہی کرتے رہیں گے، اچھا یہ میں جلدی جلدی یہ کر لوں، اچھا پھر یہ دوپٹہ ادھر جا رہا ہے، اچھا وہ پھر فلاں کام یہ ہو رہا ہے، اس میں بھی اگر